بچو اس سے، کیونکہ میں جانتا ہوں جب لوگ آ کے کہتے ہیں دعا کرنا حضرت 4 بیٹیاں جوان ہیں لیکن مزدور ہوں، ٹھیلا چلاتا ہوں، برات کے کھانے کا انتظام نہیں کر پا رہا ہوں، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی 10 لاکھ مانگ رہا ہے، تب رونا آتا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں مولانا اب تو خودکشی کی اجازت ہوگی۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ ہم 6 بہنیں ہیں لیکن کوئی بھی غربت کی وجہ سے رشتہ لے کے نہیں آ رہا ہے، کسی بہن کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ ہم غریب ہیں اور باپ کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اب تو شاید گنجائش ہوگی تاکہ ہم پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیں، اب تو گنجائش ہوگی تاکہ ہم اپنے زہر کھا کر کے اپنے باپ کا بوجھ کم کر سکیں۔ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں نوجوانوں، تمہیں خدا کا واسطہ کم کر دو یہ تماشے، آگ لگا دو ان شوقوں کو جنہوں نے بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تجھے کیا پتا کہ جب باپ شام کو مزدوری کر کے آتا ہے، بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے، تھکن ڈبل ہو جایا کرتی ہے، اور جب کبھی گھر میں آتا ہے اور بیٹی چادر اوڑھ کے لیٹی ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے میری بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے، تو بیوی کہتی ہے آج اس کے سر میں درد ہے، باپ کہتا ہے کہیں گئی تھی کیا میری بیٹی؟ تو وہ کہتی ہے ہاں آج پڑوس میں بارات آئی تھی، فلاں کی بیٹی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے۔ جب وہ اتنا کہتی ہے باپ جیتے جی مر جاتا ہے، وہ کہتا میری بیٹی بیمار نہیں ہے بلکہ وہ اس لیے بیمار ہو گئی ہے، اس کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا، آج میری بھی ڈولی آتی، آج میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا، میرے دروازے پہ بھی داماد مہمان بن کے آتا، کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا، وہ گاڑی دے پاتا تو میں بھی عزت سے رخصت ہو جاتی۔ باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔ جب جوان بیٹی کا اترا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، ارے یار کتنے باپوں نے زندگی کے سودے کر دیے اور لوگ ابھی مزے لے رہے ہیں کہ میرے گھر میں اتنا جہیز آیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ نادان تجھے کیا پتا ہے کتنے باپوں نے رہنے کا مکان بیچ دیا تاکہ بیٹی عزت سے رہ سکے، کتنے باپوں نے اپنی زندگی کا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا تاکہ بیٹی سکون سے رہ سکے، اور جب خدا کی قسم باپ اپنا مکان بیچنے کے بعد کرائے پہ جا کے رہتا ہے، 6 مہینے کے بعد وہی بیٹی جب روتے ہوئے باپ کے دہلیز پہ آتی ہے کہتی ہے بس سسرال والوں نے 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے، اس وقت باپ کا چہرہ خدا کی قسم رب کی رحمتیں چوما کرتی ہے اور کہتی دکھ نہ کر پیارے، بس مر کے آ جا، ہم اپنی رحمتوں کا سہارا تجھے دیں گے۔ اور تمہیں کیا پتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا ایسے باپ جنہوں نے مصیبتیں اٹھا کے بیٹیوں کو رخصت کیا ہے، محبوب کہتے میں ہاتھ پکڑوں گا اور اسے رب کی بارگاہ میں لے جا کے کہوں گا مالک اس کا حساب نہ لینا، آج اس کا حساب نہ لینا۔ رب فرمائے گا محبوب کس لیے؟ میں کہہ دوں گا میرے پروردگار یہ پوری زندگی بیٹیوں کے بوجھ تلے دبا رہا ہے، لوگوں نے کبھی غریب کہہ کے اسے تانا دیا ہے، کبھی بیٹیوں کا باپ کہہ کے اسے ذلیل کیا ہے، اے میرے پروردگار یہ پوری زندگی حساب میں گزارتا رہا ہے، پوری زندگی قرضوں کے تلے دبا رہا، اے میرے پروردگار آج ان سے حساب نہ لینا۔ محبوب کہتے ہیں کہ میں ہاتھ پکڑ کے اس کا حساب رب کے سامنے آسان کرا دوں گا۔ جب یہ بات محبوب کہیں گے اس وقت مدینے والا مصطفیٰ اگر اس کی وکالت کرے گا، میرا رب کہے گا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے، جا جنت بھی تیری ہے، یہ بندے بھی تیرے ہیں، ہاتھ پکڑ کے انہیں جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے چلا۔ او یار شرم کرو، کئی باپوں نے حویلیاں بیچ دی، اس لیے بلا کے نہیں لا رہے کہ اس کے پاس 1 لاکھ نہیں ہے۔ دعا کر اللہ تیری بیٹی کا نصیب اچھا کرے گا۔ باپ پہ 8 بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، 10 بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، باپ پہ بوجھ ہوتا ہے بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ۔ یہ سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے بیٹی کے ہاتھ میں، طلاق کا کاغذ۔ بات بات پہ طلاق نہ دیا کرو، تم نہیں جانتے ہو جب کوئی بیٹی طلاق کے بعد گھر پلٹتی ہے باپ کے 60 سالہ زندگی میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ کرو یار کم خرچے، نہ جایا کرو نوجوانوں برات کھانے، کوئی تم سے کہے مت جاؤ، کم سے کم تمہاری وجہ سے کسی غریب کا بوجھ ہلکا تو ہوگا۔ اللہ ہدایت دے ان سمدیوں کو، جب برات کھانا کھاتی ہوتی ہے نا ایک ایک سے پوچھتا بوٹی ٹھیک ہے، اس سے پوچھ رہا رسگلہ ٹھیک تھا، بتاؤ بھائی صحیح لگ رہا نا کھانا، نمک مرچ؟ وہ غیرت کر یار، غیرت کر۔ آج تو اگر کڑوا بھی ہے تو مسکرا کے کھا لے، تو نہیں جانتا ہے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟